رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن إن الحمد لله الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر. محترم بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، شوال کی آج 7 تاریخ ہے. رمضان کو گزرے ہوئے ایک ہفتہ بھی ابھی مکمل نہیں ہوا، اور
ایک ہفتے کی ہم کیا بات کریں؟ ایک ہفتے میں جو 7 دن ہوتے ہیں، یہ 7 دنوں کی بات ہم کیا کریں؟ اصل میں تو ہمارا رنگ جو رمضان میں تھا وہ ایک ہفتے میں نہیں بلکہ چاند دکھنے کے کچھ گھنٹوں میں بدل گیا، کہ جہاں رمضان المبارک کے مہینے میں آپ پر اور مجھ پر وہ اللہ کا رنگ چڑھ گیا تھا، وہ نورانی کیفیت، وہ عبادتوں کی محبت، وہ مسجدوں کا لبالب بھرا ہونا، یہ لمبے لمبے سجدے، یہ اللہ کے کلام کی تلاوت، یہ جو سارے اعمال کا رنگ ہماری زندگیوں پر چڑھا تھا، ایک ہفتے کی بات تو بہت دور کی کر رہا ہوں، ایک گھنٹے میں ہم نے یہ دیکھا کہ مغرب کی نماز میں اعلان ہوا کہ عید ہے، ہم میں سے اکثر لوگ نماز عشاء میں مسجدوں سے غائب رہے۔ آئیں آج کے اس خطبے کے اندر میں اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہوں، آپ اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ آئے یہ رمضان ہماری زندگی میں آخر آیا کیوں تھا؟ آخر اللہ نے یہ 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ کیوں رکھا تھا ہمارے واسطے؟ اصل میں اس کے مقصد کو ہم نے بھلا دیا، اصل میں ہم جان ہی نہیں پائے کہ اصل میں یہ جو ایک مہینے کا ہمارے لیے تربیتی کورس تھا، یہ ٹریننگ تھی ایک مہینے کی، یہ کریش کورس تھا آپ کے میرے واسطے کہ ایک مہینے میں اگر اللہ کے یہ بندے، یہ اللہ کے بندیاں اس کے مقصد کو جان کر، یہ سمجھ کر کہ رمضان آخر آیا کیوں تھا، اگر جان کر زندگی گزارنے والے بن جاتے، اگر یہ بات کو سمجھ جاتے، یہ بات کا علم حاصل کر لیتے، اگر دل پر یقین، دل سے یقین رکھ کر ان باتوں کو سمجھ لیتے کہ رمضان کو سیریس لے لیتے، رمضان کو حقیقت میں ایسے ہی گزار دیتے جیسے اصل میں گزارنے کا حق تھا، تو یقین جانیے ایک گھنٹے میں یہ کلر اترنا بڑا مشکل ہے، یہ رنگ ایک گھنٹے میں اترنا 1 گھنٹہ نہیں، اگر اس کو صحیح طریقے سے جان لوگے تو آنے والے 11 مہینوں تک وہی رنگ غالب رہے گا جو رمضان کے مہینے میں ہم پر تھا۔ اصل میں ہم نے اب اس کو مقصد کو جانا نہیں، اسی لیے آج کے دن کے عنوان کو ہم نے رکھا رمضان تو گزر گیا، رمضان تو گزر گیا، کیا کھویا کیا پایا ہم نے؟ آخر یہ رمضان کے چلے جانے کے بعد بڑی خوش فہمی میں تھے ہم، بڑے خوش تھے ہم، بڑی خوش فہمی میں زندگی گزارتے چلے گئے کہ رمضان کے 30 روزے ہم نے رہ لیے، ہم نے 2-4 قرآنوں کے جو ہے نا نسخوں کو ہم نے پڑھ ڈالا، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے خیر خیرات کر دی، ہم نے لوگوں کو افطار کروا دیا، ہم نے لوگوں کو کپڑے بنوا دیے، ہم نے فی سبیل اللہ پیسہ خرچ کر دیا، ہم نے 30-29 روزے مکمل رہ لیے، مکمل 30 تراویح ہم نے پڑھ ڈالی، یہ خوش فہمی میں رہ گئے، لیکن رمضان ختم ہوتے ہی پھر وہی دنیا میں ہم واپس آ گئے جو گناہوں کے دلدل میں پہلے سے ہم تھے۔ پچھلے خطبے کے اندر، عید کے خطبے کے اندر شیخ محترم نے 4 لوگوں کا تذکرہ کیا، کہا بدبخت ہے وہ شخص، بدبخت ہے وہ شخص، بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان سے پہلے گناہوں میں تھا، رمضان میں بھی گناہوں میں تھا، رمضان کے بعد بھی گناہوں میں رہنے والا ہے۔ بدبخت ہے وہ بھی شخص جو رمضان سے پہلے تو گناہوں میں تھا لیکن رمضان میں گناہوں کو چھوڑ دیا، اور پھر بدبخت ہے وہ کہ رمضان کے بعد پھر گناہوں میں ملوث ہو گیا۔ یہ بدبختی کی علامت ہے، اصل میں یہ بدبختی کی علامت ہے کہ وقتیات طور پر، اور ایک تعجب کی بات کہ میں بتاؤں آپ کو کہ ہم نے اس رب کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اس اللہ وحدہ لا شریک کے ہونے کی گواہی دی ہے جو نہ جس کو کبھی نہ موت آنے والی ہے، نہ کبھی اس کو نیند آنے والی ہے، نہ کبھی اس کو اونگ آنے والی ہے۔ ہمارا رب ازل سے تھا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہی اول ہے، وہی آخر ہے۔ کیا ہم نے سمجھا یہ ہمارا عمل کیا بتا رہا ہے کہ ہم نے اس اللہ پر ایمان رکھا ہے جو ازل سے ہے، جو اول ہے، جو آخر ہے، جو رمضان سے پہلے بھی ہمارے اعمال پر نظر رکھے ہوئے تھا، رمضان میں بھی ہمارے اعمال کو دیکھ رہا تھا، اور رمضان کے بعد بھی وہ ہمارا رب سارے ہمارے عملوں سے باخبر ہے۔
اسی لیے سورہ حشر جو میں نے تلاوت کی خطبہ مسنونہ کے بعد، سورہ حشر کی آیت نمبر 18، یہ آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی آیت میں دو دفعہ ڈرنے کا حکم دیا، دو دفعہ تقوی کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت میں کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ سے ڈرو اور یہ جان رکھو اور یہ معلوم تو رکھو اور یہ ہوش سے بات سمجھو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ تمہاری آنے والی زندگی کے لیے، تمہارے آنے والی موت کے بعد کی زندگی کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے اللہ کے پاس، تمہارا سر و سامان کیا ہے، تمہارے پاس پونجی کیا ہے، تمہاری نیکیاں کیا ہے، تمہارے اعمال کیا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم نے کیا بھیجا ہے اللہ کے پاس۔ پھر اللہ نے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ، لوگو اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ وہ اللہ تمہارے سارے عملوں سے باخبر ہے، رمضان سے پہلے کے عملوں سے بھی وہ باخبر ہے، رمضان کے اعمال سے بھی وہ باخبر ہے، رمضان کے بعد ہونے والی زندگی کے عملوں سے بھی وہ باخبر ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اس سے۔ ہم نے اس رب پر ایمان لایا ہے، اس رب پر جو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہمارا رب تھا، پیدا ہونے کے بعد بھی ہمارا رب ہے، ہم مر کے کل جائیں گے، مالک یوم الدین، کل قیامت کے دن کا بھی مالک وہی ہوگا۔ یہ ہمارا عمل کیا بتا رہا ہے؟ کیا رمضان میں رب صرف ہمارے عملوں کو دیکھتا ہے؟ کیا رمضان میں صرف اللہ ہمارے عمال سے باخبر ہے؟ بڑے تعجب کی بات ہے، بڑے تعجب کی بات ہے، سمجھ نہیں سکے، آؤ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان نے ہم کو کیا کیا تربیت دی، رمضان نے ہمیں کیا کیا ٹریننگ دی، ہماری تربیت رمضان نے کیا کیا اصولوں پر کی، آؤ دیکھتے ہیں۔ وہ ٹریننگ کے تحت، یہ نقطوں کے تحت، یہ تربیت کے تحت جو نقطے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اگر یہ نقطے، اگر یہ تربیت، اگر یہ ترتیب والی تربیت رمضان کے بعد بھی ہمارے حصے میں ہے، وہ اعمال جو رمضان میں کیا کرتے تھے رمضان کے بعد بھی ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم نے وہ پایا ہے جو رمضان میں ہمیں دینے کی کوشش کی ہے، اور ہم نے وہ کھو دیا ہے جس سے اللہ نے ہمیں مغفرت کا اعلان کر رکھا ہے۔ آؤ سنو، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سب سے پہلی تربیت، سب سے پہلی ٹریننگ رمضان المبارک کی جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے کہ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی والی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا خوف اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تاکہ تم اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ سب سے پہلا نقطہ رمضان المبارک کا، سب سے پہلی ٹریننگ رمضان المبارک کی جو آپ کے میرے لیے اللہ نے نازل کی ہے، وہ لعلکم تتقون کی ٹریننگ ہے، وہ تربیت لعلکم تتقون کی ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ دیکھو ذرا دیکھو، یہ روزہ، یہ رمضان، یہ روزے کی عبادت آپ کے میرے لیے جو تربیت تقوی کی کرتی ہے، اس کی ایک مثال آپ اپنی زندگی سے لے کر دیکھیں کہ رمضان کا وقت ہے، صبح ہم نے فجر کے اندر سحر کے وقت میں 2 لقمے کھانے کھائے ہیں، 2 لقمے کھانا کھائے ہیں، 1 آدھا گلاس پانی پیا ہے، اب اس کے بعد سے اللہ کے واسطے ہم نہ کھانا کھائیں گے نہ پانی پیئیں گے، بھوکے پیٹ ہیں، اکیلے تنہا ہے گھر کے اندر، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، چاہتے ہیں تو 1 آدھ قطرہ پانی حلق کے نیچے اتار سکتے ہیں، وہ پیاس بجھانے کے واسطے، وہ بھوک مٹانے کے واسطے۔ دیکھو یہ تقوی کی ٹریننگ، ہمارا معمولی سے معمولی کم درجے کا مسلمان بھی جس کا ایمان کم بھی ہو، اس کا تقوی کا معیار رمضان ایسے بڑھا دیتا ہے کہ ہمارا معمولی 7 سال کا بچہ بھی جب وہ روزے کی نیت
لیتا ہے. بڑے کہتے ہیں بیٹے بچوں کا روزہ کھانے کا ہوتا ہے. بچہ کہتا ہے ہرگز نہیں, میں افطار میں ہی کھانا کھاؤں گا, افطار سے پہلے نہیں کھاؤں گا. چاہے تمہاری تنہائیاں ہو, چاہے تمہاری جلوت ہو, چاہے تمہاری خلوت ہو, چاہے تم لوگوں کے سامنے ہو, چاہے تم اکیلے میں ہو, تمہارا تقوی کا, ہمارا تقوی کا معیار اور درجہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز بھی وہ اللہ کے خوف سے تنہائی میں کھانا پسند نہیں کرتے ہم. ذرا دیکھو آپ کیا تربیت ہے رمضان کی ہے, کتنا برداشت کا مادہ انسان کے پاس یہ تقوی کی بنیاد پہ آ جاتا ہے. ہاں, اور تنہائی میں اصل تقوی کا امتحان ہے. تنہائی میں اصل تقوی کا امتحان ہے. لوگوں کے سامنے تو انسان بڑا نیک بننے کی کوشش کر لیتا ہے. ہاں, لوگوں کے سامنے اچھے کپڑے, اچھی زبان, میٹھے بول, لیکن جب تنہائی میں جاتا ہے تو اصل تنہائی میں یہ تقوی کا امتحان ہوتا ہے. یہ سب سے اونچا امتحان جو تقوی میں تنہائی کے درمیان میں ہوتا ہے. یہی امتحان کی تربیت, یہی ٹریننگ رمضان میں روزہ ہمیں دیتا ہے. انسان تنہائی میں ہونے کے باوجود ایک خطرہ پانی نہیں پیتا صاحب. کم درجے کے ایمان والے بھی, ہاں کم درجے کے ایمان والے جو روزے سے رہتے ہیں وہ تنہائی میں کھانے پینے کے بالکل قطعی نہیں. حالانکہ چکنے کی گنجائش رہتی, لیکن ہماری مائیں بہنیں تقوی کا عالم یہ اندازے سے بنا لیتی ہے, چکتی بھی نہیں ہے. حالانکہ چکنے کی گنجائش ہے روزے کے درمیان, روزے کے دوران نمک وغیرہ چکنے کی گنجائش ہے, لیکن تقوی کا عالم دیکھو آپ کیسی تربیت کر کے گیا ہے یہ رمضان. یہی تربیت اگر رمضان میں جو ہم نے پائی تھی, اگر رمضان کے بعد ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو پھر ایسے رمضان کا آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہمارے پاس. ایسے رمضان کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں. مسلمانوں, یہ رمضان کی تقوی کی ٹریننگ ہے. اگر تم نے یہ رمضان کے روزے رکھ کر تقوی کو پا لیا ہے تو یہ رمضان کے روزے کا تقوی تمہیں پکار پکار کر کہتا ہے کہ اے مسلمانوں, تم نے رمضان میں روزے کی حالت میں اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو بھی چھوڑ دیا, اور رمضان کے بعد یہ تقوی اگر تم نے پا لیا ہے تو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ کر رہو. یہ تقوی اگر ہم نے پایا ہے, تو تقوی اگر ہم نے پایا رمضان میں, تو پھر رمضان کے بعد, ہاں جناب, جو 2 گھنٹے کو سگریٹ پینے والے تھے وہ 14 گھنٹے تک سگریٹ سے بچے رہے. ہاں, ہر 4 گھنٹے میں جن کو زردے کی پوڑی ضروری تھی اس کے بغیر وہ کام نہیں کر سکتے تھے, رمضان میں 14 گھنٹے بغیر زردے اور گٹکے کے وہ کام بھی کرتے رہے, رب کی عبادت بھی کرتے رہے. اگر یہ ٹریننگ تم حاصل نہیں کر سکے تو تم نے رمضان سے کچھ نہیں پایا. اگر تم نے یہ تقوی کے معیار کو پا لیا ہے, یقیناً تم نے تقوی پا لیا ہے. ہاں بھائی, اس کے واسطے چھوڑنے والے بنو, حرام چیزوں سے پرہیز, یہ تقوی کا معیار ہے میرے بھائی. اور بعض دیکھو, اکثر انسان گناہ چھپا کر کرتا ہے, اکثر انسان گناہ دکھا کر نہیں کرتا انسان. اچھا, جو گناہ دکھا کر کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی وعید ہے, ان کے لیے بہت بڑی وعید ہے, پھر کبھی اس پر ڈسکس کریں گے. جو گناہوں کو ظاہر کر کے کرتے ہیں, گناہوں کو دکھا کر کرتے ہیں, گناہ بظاہر سارے عام لوگوں کے سامنے کرتے ہیں, ان کا حشر تو بڑا خطرناک ہونے والا ہے. لیکن عام طور پہ انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے, عام طور پہ انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ فطری طور پہ انسان گناہوں کو لوگوں کے سامنے نہیں کرتا. معمولی ایک شراب پینے والا بھی اگر سڑک پر کھڑے ہو کے شراب پی رہا ہے, لوگوں کی طرف منہ نہیں کرتا, دیوار کی طرف منہ کرتا ہے. معلوم ہے گناہ ہے وہ. اور تقوی کا یہی امتحان ہے, تنہائی میں تقوی کا امتحان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ہاں تنہائی میں تقوی کا امتحان کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک بندہ ایسا آئے گا جس کے نیکیاں بڑی بڑی پہاڑوں جتنی ہوں گی, ایسی نیکیاں کہ بڑے بڑے پہاڑ
بخار جتنے اس کی نیکیاں. انبیاء رشک کریں گے, ہاں انبیاء رشک کریں گے, صدیقین رشک کریں گے کہ کیا نیکیوں کا انبار لے کے یہ شخص آ گیا ہے. نبی کریم کہتے ہیں وہ پہاڑوں جیسی بڑی بڑی نیکیوں کو اللہ سبحانہ و تعالی دھول بنا کر اڑا دے گا. اللہ اکبر, اڑا دے گا دھول. دیکھو تقوی کیا ہے, اللہ کے خوف کا اصل امتحان کہاں ہوتا ہے. انسان بھول گیا, من چاہی زندگی گزارنے کے لیے آ گیا انسان, رب چاہی زندگی کو بھلا دیا. میری خواہش, میری چاہت, میرے بیوی بچوں کی چاہت, میرے دوست کنبے قبیلے کی چاہت, یہی اس کا لقلقہ لگا ہوا ہے. آؤ نبی کریم کہتے ہیں بندہ آئے گا اللہ کے سامنے, بڑی بڑی نیکیاں تو لے کے آئے گا. وہ نیکیاں کیا ہوں گی؟ وہ نمازوں کی نیکیاں ہوں گی, وہ حج اور عمرے کی نیکیاں ہوں گی, وہ صدقہ و خیرات کی نیکیاں ہوں گی, وہ تلاوت کی نیکیاں ہوں گی. نبی کریم کہتے ہیں وہ بڑی بڑی نیکیوں کو اللہ سبحانہ و تعالی دھول بنا کر اڑا دے گا, ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا وجہ ہوگی, کیا ریزن ہوگا, کیا مسئلہ ہوگا, کون ایسے لوگ ہوں گے, ان کی نشانیاں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے بھائی ہوں گے, وہ تم میں سے ہوں گے, وہ تم جیسے نمازیں پڑھیں گے, وہ تم جیسے نیک اعمال کریں گے, لیکن ان کے اندر ایک برائی یہ ہوگی کہ وہ جب تنہائی میں جائیں گے, جب وہ تنہائی میں ہوں گے, جب ان کو انسانوں اور جنوں میں سے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا, تو وہ تنہائی کے ماحول میں اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کا ارتکاب کریں گے. اللہ اکبر. تقویٰ تو یہی ہے اصل میں, تقویٰ تو یہی ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا بنے انسان. تقویٰ یہ ہے اصل کہ جلوت و خلوت ہو, لوگوں میں ہو, تنہائی میں ہو, محفل میں ہو, اکیلے ہو, گھر میں ہو, باہر ہو, آفس میں ہو, اسکول میں ہو, چاہے جہاں بھی کہیں ہو, اتقوا اللہ حیثما کنتم. اپنی حیثیت کے مطابق اللہ سے ڈرتے رہو ہمیشہ, اللہ کا خوف یہاں رکھو تم. التقوی ہاں ہونا, یہاں ہے تقوی. ہاں ہمارے اعضاء سے, ہمارے ظاہری اعضاء سے تقوی نظر نہیں آتا. ہاں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. تم کتنا بڑا بکرا کاٹ رہے, تم کتنا بڑا اونٹ کاٹ رہے, 1 لاکھ کا جانور ہے, کتنا گوشت نکلا, کتنا خون بہا. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. تمہارے لمبے سجدے, تمہاری لمبی تلاوت, تمہارا بڑا جانور, تمہارے عمروں پہ عمرے, تمہاری خیر خیرات کی لائن, یہ اللہ کو نہیں پہنچتی. اللہ کو پہنچتا ہے تو تمہارا تقوی اور تمہاری نیت پہنچتی ہے. تقوی یہ تربیت دینے کے لیے آیا تھا رمضان اصل میں. یہ تربیت اگر ہم بھول گئے تو ہم نے کچھ نہیں پایا رمضان سے. ہاں کچھ نہیں پایا ہم نے رمضان سے, ہم بھوکے پیاسے رہ گئے صرف, اور کچھ نہیں. اگر ہم نے رمضان کے بعد بھی یہ تقوی کو اختیار کیا تو یہ ہمارے لیے کارآمد ہے. ہم نے کیا پایا؟ ہم نے رمضان سے تقوی پایا, ہم نے رمضان سے تقوی کی تربیت پائی, ہم نے رمضان سے اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچنے کی ٹریننگ پائی, ہم نے رمضان سے یہ پایا کہ ہم قدم قدم پر اللہ سے ڈرنے والے بن گئے. حلال چھوڑ دیا نا, پانی حلال, کھانا حلال, حلال چیزیں چھوڑ دی اللہ کے حکم پر. اب یہ تقوی تم سے پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ جب تم اللہ کے حکم پہ اس کے خوف سے حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو تو آؤ مسلمانوں, یہ تقوی تمہیں دعوت دیتا ہے کہ اب رمضان کے بعد غیر روزے دار بھی اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. کیا پایا رمضان سے؟ تقوی پایا. پانے والوں نے پایا, بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ, بڑے خوش قسمت ہے وہ لوگ. اللہ نے ان پہ رحم کر دیا جن کو اللہ نے تقوی کی توفیق عطا کر دی. ہاں یہ تربیت ہم نے رمضان سے حاصل کی ہے. اسی طریقے سے رمضان کی تربیتوں میں ایک اور اہم تربیت ہے میرے بھائی, ایک اہم تربیت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, روزے کے متعلق تربیت کیا ہے روزے کی. دیکھو آپ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی زبان سے جھوٹ بولنا نہ چھوڑے,
جو اپنی زبان سے گندی گفتگو کرنا، ہاں ننگی باتیں کرنا نہ چھوڑے، جو دھوکے بازی نہ چھوڑے، ایسے روزے دار کے بھوکے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کیا تربیت! یہ زبان میں، اخلاق میں، زبان پر کنٹرول کی تربیت، کہ تقوی کے بعد یہ رمضان ہمیں زبان پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے۔ اخلاقیات میں جو سب سے اہم ہے یہ ہماری زبان ہے۔ زبان، یہ زبان کے گناہ اتنے خطرناک ہے، اتنے خطرناک کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ کئی لوگوں کو کل قیامت کے دن صرف اس زبان کی بنیاد پر منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، صرف زبان کی بنیاد پہ۔ کیا کہہ دیتا ہے انسان، کیا نکال دیتا ہے اپنی زبان سے انسان۔ ہاں، روزے میں گالی دیتے تھے؟ نہیں، روزے دار تھے نا، اللہ کا خوف تھا۔ ہاں، روزے کی اہمیت تھی، زبان کو کنٹرول کر کے رکھے، چاہے تم ہر دکان میں کام کرنے والا تمہارا نوکر اور کاریگر تھوڑا اوپر نیچے بھی کر دے، مسئلہ نہیں میرے بھائی، گالی نہیں بکے، غصہ کیے ہوں گے، گالی نہیں بکے، کوئی مسئلہ ہو گیا گالیوں سے بچے رہے۔ دوست ملتے تھے آپس میں، اچھی باتیں کرتے تھے، ہاں نیکی کی باتیں کرتے تھے، تقوی کی باتیں کرتے تھے، اللہ رسول قرآن یہ باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ زبان پر کنٹرول کی تربیت تھی اصل میں رمضان میں۔ آپ دیکھو ایک روزے دار کی حالت کیا ہوتی ہے، وہ اللہ کے واسطے بھوک کو برداشت کرتا ہے تو وہ ہمیشہ اپنی زبان کو بند رکھنا ہی پسند کرتا ہے۔ ہاں، اکثر دیکھو آپ روزے دار زیادہ بات نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جب بات کرنے کا موقع ہے تو کیا کرو؟ اچھی بات کرو، ورنہ خاموش رہو۔ یہ تربیت اصل میں ہمیں پریکٹیکلی یہ رمضان دے کر گیا ہے کہ تم اپنے زبانوں پر کنٹرول کرو، جو غیبت کرنا نہ چھوڑے، جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جو دھوکے دینا نہ چھوڑے، جو چغلیاں کرنا نہ چھوڑے، جو گالیاں بکنا نہ چھوڑے، جو گندی گفتگو کرنا نہ چھوڑے۔ اصل میں یہ صرف بھوکا ہے، روزے دار نہیں۔ اللہ کو ضرورت نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا معلوم؟ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع۔ ایسے بہت روزے دار ہے، ایسے بہت روزے دار ہے، کئی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! کیا یہ تربیت ہے ہمارے پاس باقی؟ اگر رمضان کے بعد بھی میں اپنے نچلے طبقے کے لوگوں کو گالی نہیں دیتا، اپنے سے کمزوروں پر بڑی زبان استعمال نہیں کرتا، اپنے بیوی بچوں کو گالی نہیں بکتا، اگر رمضان کے بعد بھی میں کسی کی غیبت نہیں کرتا، رمضان کے بعد بھی میں جھوٹ نہیں بولتا، رمضان کے بعد بھی آپس میں دوست ملتے ہیں گندی باتیں نہیں کرتے، تو تم نے رمضان سے یہ پایا ہے کہ تم نے رمضان سے زبان پر قابو پا لیا ہے۔ پانے والے پا گئے، خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہوں نے یہ تربیت حاصل کر لی، اور جو نہیں کر سکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری اپنی حدیثوں میں کہا، ہلاک و برباد ہو جائے ایسا شخص جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ مغفرت نہ کلا لی۔ رمضان کا حصول سمجھے ہی نہیں، اصل میں رمضان کے آنے کا مقصد ہم نے جانا ہی نہیں کہ تقوی رمضان کے آنے کا مقصد، زبان پر کنٹرول کی ٹریننگ رمضان کا آنے کا مقصد، گناہوں کی معافی رمضان کے آنے کا مقصد۔ کیسا رمضان کے اندر آپ دیکھو نیکیوں کی طرف رغبت تھی ہماری۔ ہاں، انسان اٹریکٹ ہوتا تھا نیکیوں کی طرف۔ موقع ہے کیا نیکی کرنے کے؟ ہاں بھائی، موقع ہے کیا نیکی؟ رمضان کے اندر انسان ہمیشہ روزے کی حالت میں چاہتا تھا کہ اسے نیکی کا موقع ملے اور وہ نیکی کر لے۔ آج ایک اور فتنہ بھی بڑا عام ہو چلا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث سنا کر آپ کو اس کی وضاحت کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ کسی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، عمل کرنے والے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی بندہ کسی کو گناہ کی طرف بلاتا ہے تو پھر جو گناہ کرنے والا ہے وہ گناہگار کے برابر اس کو بھی گناہ ملنے والا ہے۔ آج ایک فتنہ بڑا عام ہو گیا ہے فیشن کے نام پر کہ لوگ کیا شیئر کر رہے ہیں، کیا اسٹیٹس رکھ رہے ہیں، ان کی کالر ٹیون کیا ہے، یہ اندازہ نہیں لوگوں کو۔ اگر تم اپنے اسٹیٹس پر گانے رکھتے ہو، اگر تم اپنی
कॉलर ट्यून पर मौसीकी और गाने बजाते हो कि तुम तो गुनहगार हो ही हो कि तुम गाना बजा रहे हो, और जिसको तुम सुना रहे हो उसका भी गुनाह तुम्हारे कंधों पर आने वाला है। हराम है मौसीकी इस्लाम के अंदर। आशिक है तो आशिकी के गाने रखता करते हैं, दिल टूटे हुआ है तो दिल टूटे हुए गाने लगता करते हैं, फलाना है तो फलाने का। अरे भाई, स्टेटस जाहिर करना है तुम्हें, तुम्हारे मसाइल है, तुम्हारा दिल टूटा, नाकामी की सूरत है, तुम्हें मसाइल है अपनी जिंदगी में, तो आओ अल्लाह की बारगाह में आओ, वुदू करके 2 रकात नमाज अदा करके अपने निहत्ते हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठाकर उसके सामने अपने दुखड़ों को रखो, फिर मसले हल होने वाले हैं। ये स्टेटस पर रखकर ना तुम्हारा गम हल्का होने वाला है, ना तुम्हारा बोझ हल्का होने वाला है, ना तुम्हारे मसाइल। उल्टा जिनको तुम मौसीकी सुना रहे हो, जिनको तुम गाने सुना रहे हो स्टेटस पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, स्नैपचैट पर, फलाने फलाने जगह पर, असल में तुम गुनाहों का बोझ अपने कंधों पर लाद रहे हो उनके। जितने लोग कॉल करेंगे, एक दिन में 50 लोग कॉल करें, 50 लोग आपका गाना सुने, 50 का बोझ आपके कंधों पर, 50 का बोझ। इंटरनेट पे शेयर करे गाना, हजारों लोग देख लिए, हजारों का बोझ आपके कंधे पर। आप समझे नहीं ये बात को। असल में नेकी का काम कर लिए होते, नेकियां मिल जाती है। अच्छी चीज रख लो भाई, मसला नहीं। अच्छी चीजें नहीं है क्या? हलाल चीजें नहीं है इस्लाम दुनिया के अंदर? अल्लाह ने खूब रखी है हलाल चीजें, खूब रखी है हलाल चीजें। आओ हलाल चीजों की तरफ। इसी तरीके से ये रमजान की ट्रेनिंगों में एक और ट्रेनिंग भी क्या है देखो आप, हमदर्दी, गमखारी, उखुवत और भाईचारगी का जो मुजाहरा रमजान में हमको देखने को मिलता है, शायद ही दुनिया ऐसी उखुवत, ऐसी भाईचारगी की मिसाल दुनिया पेश कर सकती है। हाँ, कैसी उखुवत देखो आप, रमजान के अंदर कितना ख्याल करते हैं हम गरीबों का। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने तौफीक दी है। बहुत ख्वाहिशमंद होते हैं हम कि गरीबों के घर तक हमारा माल पहुंच जाए, गरीबों के घर तक अनाज कपड़े पहुंच जाए, 2 वक्त की रोटी मयसर हो जाए। ऐसी हमदर्दी कि हम हजारों रुपया सिर्फ रमजान में गरीबों की मदद पर खर्च कर देते हैं। और रमजान के बाद क्या आज ये हमदर्दी के मौके नहीं है क्या माशरे में? क्या रमजान के बाद यतीम खत्म हो गए? क्या रमजान के बाद बेवाएं खत्म हो गई? क्या रमजान के बाद गुर्बत खत्म हो गई? क्या वो यतीम बच्चे आज भी आपके 200 रुपए के इंतजार में नहीं है? क्या वो माएं, वो बेवाएं जो लोगों के घरों में बर्तन धोकर अपनी जिंदगी गुजारती है, क्या 1000-2000 के इंतजार में आज नहीं है बैठी वो? क्या वो गरीब जो रात को सोचता है कि आज खाना ही नहीं, मैं क्या खाऊं, मेरे बच्चों को क्या खिलाऊं, क्या ऐसे गरीब रमजान के बाद जिंदा नहीं रहते? अजीब बात है लोगों के अंदर कि रमजान में तो अल्हम्दुलिल्लाह खैरात कर देते हैं, लेकिन रमजान खत्म हो गया तो लोगों के हाथ टाइट हो जाते हैं। हमदर्दी, गमखारी, उखुवत ये रमजान से हमने सीखी है, अगर रमजान के बाद भी हमारे अंदर बाकी है। इस सिलसिले में, हमदर्दी के सिलसिले में, लोग कहते हैं हमदर्दी का जमाना ना रहा। लोग कहते हैं भाई भलाई का जमाना ना रहा। भाई भलाई का जमाना उनके लिए नहीं रहा जो किसी के साथ भलाई करके फिर उनसे भलाई की उम्मीद रखते हैं। भलाई का जमाना हमेशा उन लोगों के लिए है जो किसी के साथ भलाई करके नेकी का जो है ना तवक्को रखते हैं अल्लाह से, नेकी की उम्मीद रखते हैं अल्लाह से। हाँ, भलाई का जमाना हमेशा है। हाँ, कभी बुराई का जमाना नहीं है। जमाना अल्लाह ने कहा अना दहर, जमाना मैं हूं, कहा अल्लाह तबारक व तआला ने, अना दहर, मैं जमाना हूं। इसीलिए वल अस्र, कसम है वक्त की, अल्लाह ने वक्त की कसम खाई। हमदर्दी, गमखारी, एक नुक्ता आपके सामने रखना चाहता हूं। ये जो दुनिया के अंदर मसाइल है ना, 2 वक्त की रोटी के मसाइल है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 वक्त की रोटी के। इंसान ये 2 वक्त की रोटी के लिए न जाने कितने फितने मचा देता है, न जाने कितनी कितनी हदें पार कर देता है, इसको भी अंदाजा नहीं है। ये फितनों में से एक फितना क्या है मालूम आपको? तशद्दुद, खतरे आम और गारतगिरी का फितना। कर्जदार है आज,
اکثر قرضدار مل جائیں گے آپ کو معاشرے کے اندر. نکلو آپ باہر, آپ کے اپنے خاندان آس پڑوس میں ایسے قرضدار مل جائیں گے کہ اپنی زندگی کے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے انہوں نے قرضے لیے اور ان کا قرضہ اتنا بڑا کہ آج وہ خودکشی کرنے پر آمدہ ہے, یا بیوی بچوں کو چھوڑ کے بھاگ گئے اپنے گھروں سے, ان کا کوئی عطا پتہ نہیں, آنا نہیں چاہتے, یا کوئی اور ایسا ہے جو قرضوں کے بوجھ تلے ایسا دبا ہے, نہ گھر کے باہر نکلتا ہے, نہ کسی سے ملتا ہے, شرمندگی کی اس کی زندگی. لوگو, اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے, اگر اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے, تمہارے پاس رزق کی فراوانی ہے, اللہ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے, آؤ میں تمہیں یہ بات کا اعلان کرتا ہوں, اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی کے ذریعے سے بڑی خوشخبریاں سنائی ہے ان لوگوں کے واسطے. آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو. حضرت حذیفہ روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پہلے ایک شخص کا ذکر کیا, ایک شخص جو گزر گیا. کہا ایک شخص تھا جو لوگوں کو قرض دیتا تھا, لوگوں کو قرض دیتا تھا اور ان کو مہلت بھی دیتا تھا, ان کو مہلت بھی دیتا تھا, اور جب دیکھ لیتا کہ وہ دینے کے قابل نہیں تو وہ قرض کو معاف کر دیا کرتا تھا, وہ قرض کو معاف کر دیا. نبی کریم نے کہا یہ بندے کو موت آ گئی, جب یہ مر گیا اللہ کے پاس گیا, اللہ نے اس کو پوچھا بندے کیا نیکی کر کے آیا ہے, کوئی عمل لے کے آیا ہے اپنے ساتھ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بندہ کہتا ہے اللہ کوئی خاص عمل نہیں ہے, کوئی نیکیاں نہیں لے کے آیا ہوں اللہ, لیکن ایک نیکی ہے, وہ نیکی یہ ہے اللہ جب تیرے بندے, جب ہمارے بھائی مشکل میں ہوتے تھے میں ان کے قرضوں کو معاف کر دیا کرتا تھا, میں ان کے قرضوں کو معاف کر دیا کرتا تھا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے وہ شخص اگر تو لوگوں کو معاف کر کے آیا ہے تو اس سے زیادہ معاف کرنے کا حقدار میں ہوں. جا, جس طریقے سے تو نے دنیا کے اندر لوگوں کے قرضوں کو معاف کیا ہے, آ تیرا رب اعلان کرتا ہے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تم چاہتے ہو کہ 8-10,000 15,000 20-25,000 کے واسطے ایک مسلمان کی عزت نیلام کرے بغیر, اس کے گھر پہ جا کے گالی گلوچ کیے بغیر, معاشرے میں اس کو بدنام کیے بغیر, ہاں اس کی بدنامی لے کے پیسے نہیں دیے, لے کے پیسے نہیں دیے, لے کے پیسے نہیں دیے, اس کی غریبی کا تم مذاق اڑائے, محلے میں گلی میں جا کے اس کے گھر میں سامنے کھڑے ہو کے اس کے گھر کا سامان تم پھینکنے لگائے, یقین جانو تم جس طریقے سے اس پر طاقت رکھتے ہو تمہارا رب اس سے زیادہ تم پر طاقت رکھتا ہے. تم معاف کر دو گے اللہ تم کو معاف کر دے گا, تم ظالم بنو گے کل قیامت کے دن ظالموں کو ان کا ظلم اندھیرا بن کر آئے گا. ہمدردی کی ٹریننگ میرے بھائی, یہ غم خواری کی ٹریننگ ہم نے اگر بھلا دی رمضان کے بعد تو ہم نے کچھ نہیں پایا. اگر یہ ہمدردی کی ٹریننگ, اگر یہ ہمدردی کی تربیت رمضان کے بعد بھی ہمارے اندر ہے, یقین جانو خوش قسمت ہے ہم نے یہ تربیت لے لی رمضان سے. یہ اصل تربیت ہے میرے بھائی, یہ رمضان کا اصل. یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا, کہا کہ ایک شخص ایک راستے سے گزر رہا تھا. کیسی ہمدردی, کیسی فکر ہونا انسانیت کی. کہا ایک شخص گزر رہا راستے سے, کیا دیکھتا ہے کہ راستے میں کانٹے ہیں, ایسا کہ لوگ مشکل سے گزر رہے ہیں. یہ شخص نے اپنے ہاتھوں سے وہ مشکل کو ہٹایا, وہ کانٹوں کو ہٹایا اور دور کر دیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں جب یہ اللہ سے ملاقات کے لیے موت کے بعد گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس ایک نیکی کے بدلے میں کہ وہ لوگوں کے مشکلوں کو دور کرنے والا تھا, وہ لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنے والا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک عمل کی بنیاد پر اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. ہاں ذرا دیکھو, کوئی رشتہ دار کی ترقی میں تم آڑے بنے ہوئے ہیں کیا؟ کوئی دوست کی ترقی پہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے کیا؟ ہاں اگر تکلیف ہوتی ہے تو رمضان کی تربیت ہم نے حاصل نہیں کی. اگر تم کسی رشتہ دار کی مشکلوں کو آج الٹا مسئلہ ہے صاحب, آج الٹا مسئلہ ہے. مشکل سے نکالنا نہیں ہے, مشکل سے نکالنے کا تصور ختم. آج تصور الٹا کہ انسان تاک میں اور گھات لگا کے بیٹھا ہے کہ کب اس کو مشکل میں ڈالوں. ہاں آج جتنے جادوگروں کے دھندے چل رہے نا یہ حسد کی بنیاد پہ چل رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں.
حسد کی بنیاد پہ ان پہ جادو ٹونا، ان پہ جادو ٹونا، ان کو پیچھے کر دو، ان کی ترقی روک دو، ان کی شادی میں رکاوٹ کر دو، ان کے میاں بیوی میں جھگڑے پیدا کر دو. تم تو یہاں پر تکلیفیں ہٹانا تو دور، تم تکلیفیں پیدا کرنے والے ہو گئے. یقین جانو مسلمانوں، یہ رمضان کی تربیت سے اگر تم مسلمانوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے بنو گے اور لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرو گے تو اللہ کل قیامت کے دن وہ تکلیف دور کرنے کے بدلے میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ رمضان کی تربیت صاحب، یہ رمضان کی تربیت ہے. اس کو سمجھنا ہے. اصل میں اس کو نہیں سمجھے تو پھر کوئی فائدہ نہیں آپ کی میری زندگی کے اندر. ہاں اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. ایک اور تربیت کیا ہے دیکھو آپ، ایک اور تربیت نماز کی تربیت ہے. جو تربیت اصل نماز کی ہمیں رمضان دے کے گیا، کتنا ترقی یافتہ مسلمان ہو گیا. ہاں جس طریقے سے لوگ اپنے ہولیے بدل لیتے ہیں چند منٹوں اور گھنٹوں میں، ویسے یہ مسلمان اپنا تقوی بدلنے والا ہو گیا، اپنے اعمال بدلنے والا ہو گیا. جس طریقے سے انسان جا کے کپڑے اتار کے پھینک دیتا ہے، دوسرے پہن لیتا ہے، ایسے مغرب کی اذان ہوئی، شوال کا چاند نظر آیا، انسان بدل ہی گیا. ہاں اس کو مسجد کو آنے کی توفیق نہیں، مسجدوں سے رشتے ٹوٹ گئے کہ وہ جو رمضان کے اندر یہ تربیت حاصل کر چکا تھا کہ ایک نماز کے نیت سے تو آ جاتا لیکن پڑھ کر جاتا اور نمازیں ساتھ میں، ظہر میں آ جاتا، عصر و مغرب پڑھ کے چلا جاتا، فجر میں آ جاتا، مغرب ظہر تک انتظار کر لیتا، عشاء میں آ جاتا، تراویح پڑھ کر چلا جاتا. جو مسلمان کو یہ تربیت دی گئی تھی کہ جن کے دل مسجدوں سے لگا دیے گئے تھے تربیت کے سلے میں، یہ مسجدوں سے لگے ہوئے مسلمان ہو گئے تھے کہ مسجدوں کے اندر جو ہے نا جگہ کم پڑ رہی تھی، کم دامنی کا شکوہ مسجدیں کر رہی تھی. کیا ہو گیا کہ آج دیکھو رونا آتا ہے یہ مسجدوں کی حالتوں کو دیکھ کر. بڑا عجب لگتا ہے کہ یہ مسلمان کیا ہجرت کر کے چلے گئے، یا زمین نے ان کو نگل گیا، یا موت کے گھاٹی اتر گئے، یا دنیا میں نہیں رہے. کیا پھر گھر واپس ہی ہو گئی؟ کیا بھائی کہاں ہیں؟ کہیں بھگوا دھاری ہو گئے؟ کیا ہندو مذہب قبول کر کے ہندو بن گئے؟ نہیں، مسلمان ہے تو پھر مسجدوں میں کیوں نہیں ہے؟ کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ بات؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں کہا بین العبد والکفر، ایک بندے اور کفر کے درمیان اصل فرق ہے نماز چھوڑ دینے کا. اللہ اکبر. جس نے نماز پڑھی وہ کون؟ مسلمان. اور جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ کون؟ بھگوا دھاری. ہاں ہم تو یہی کہیں گے، ہمارے نظروں میں کافر مشرک یہی ہے ہمارے پاس. ابھی تو تم سمجھتے نہیں یہ بات کو کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے. بن باز رحمہ اللہ، یہ پچھلے صدی کے بڑے محدث گزرے ہیں، عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ. ان سے سوال کیا گیا، شیخ ایک شخص صبح اٹھنے کا 8 بجے کا الارم لگا کے سوتا ہے. کتنے بجے کا؟ 8 بجے کا الارم لگا کے سوتا ہے، اور فجر کوئی الارم نہیں، نیت نہیں، بس 8 بجے اٹھنے کی نیت ہے سیدھے. کیا حکم ہے شیخ؟ کہا ایسا شخص بھی جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والوں میں سے ہوگا، اور جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والا کافر ہے. اللہ اکبر. جان بوجھ کے. دیکھو ذرا مسجدوں کی حالت. دیکھو صاحب، اگر کوئی تمہیں منافق کہہ دے، لڑ لو گے تم، پل کر آؤ گے. ہم نہیں کہتے منافق، اور نہ منافقت کا فتویٰ کسی کو دینا چاہیے، ہرگز نہیں. منافقت کا فتویٰ کسی کو نہیں دینا چاہیے، یہ اچھی بات نہیں ہے فتوے بازی کرنا. لیکن نبی کی حدیث سنائی جا سکتی ہے. نبی کی حدیث کسی کو خاص کیے بغیر عام طور پر تمام لوگوں کے واسطے یہ اعلان کر کے نبی کی حدیث سنائی جا سکتی ہے. کیا ہے؟ دیکھو وہ نبی کی حدیث. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے منافقوں پر، یہ سارے منافقوں پر عشاء کی اور فجر کی نماز سب سے زیادہ بھاری ہے. اللہ اکبر. عام نمازیں بھی کاہلی کر کے ٹال مٹول کے پڑھتا ہے کہ آ رہا ہوں اب بھی آ رہا ہوں، اب تب کل پرسوں
वजू करे करे तो क्या चले जाती, काहली कर कर के आके नमाज पढ़ना, पीछे पीछे नमाज पढ़ना, ये बहुत खतरनाक आदतें हैं, ये मुनाफिकों की आदतें हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि मुनाफिकों पे ईशा और फजर भारी, अगर मुझ पर ईशा फजर भारी, मैं जांच लेना कि निफाक तो पैदा नहीं हो रहा मेरे अंदर। खाली है मस्जिदें, खाली मुसलमानों की गुंजाद आबादी वाली मस्जिदें, करोड़ों की तादाद में निकल जाते मुसलमान मोहल्लों में से, लाखों और अरबों की तादाद में बालिग मुसलमान पाए जाते, लेकिन फजर की नमाजों में जाओ जाके देखो, आज भी 10-12 लोगों से ज्यादा लोग जमा नहीं होते। हम मुनाफिकत का फतवा नहीं लगाते साहब, ना हम मुनाफिक है बोलते, लेकिन नबी की हदीस आपको सुनाए हैं। अगर ये हदीस सुनने के बाद जरी गीरत है, जर्री भी गीरत है, कैसा नींद होशियार नहीं होती। फिर देखो इसके बाद अजब तमाशा है भाई, क्या रमजान की ट्रेनिंग हमने ली, क्या इसकी तरबियत हासिल की हमने, जो इस्लाम ने हमें क्या कहा था। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह, देखो कितना रहीम शफीक हमारा रब है, कितनी आसानियां उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला ने रिवायत करते हैं। कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए मैंने सुना कि जो बंदा इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ता है तो ऐसे बंदे को आधी रात तक, हाफ नाइट तक, आधी रात तक इबादत करने का सवाब दिया जाता है, और इसके बाद जो बंदा फिर फजर में उठकर बाजमात फजर पढ़ता है, इसको पूरी रात इबादत करने का सवाब दिया जाता है। कितनी आसानी अल्लाह के पास, अल्लाह देना चाहता है हमको, अल्लाह तो नवाजना चाहता है, हम ही है कि गाफिल बन पड़े हैं। ये रमज़ान की ट्रेनिंग थी मेरे भाई, ये रमज़ान की ट्रेनिंग थी। और मेरे भाई, ये नमाजों के मुतालिक एक और मसला आपके सामने, फर्जियत तो फर्जियत है ना, क्या समझाऊं फर्जियत में आपको भाई। मुसलमानों को नमाज फर्ज है, मैं क्या समझाऊं, मुसलमानों को नमाज फर्ज है समझाने की बात है। कौन से मुसलमान है फिर, खानदानी, इनके दादा, इनके बाबा, इनके सकड़ दादा, इनके परदादा, इनके दादा के दादा, सब मुसलमान, बड़े बड़े खबरामी बने हुए ऐसे ऊंचे ऊंचे, इनको क्या समझेंगे भाई हम इनको क्या बताएं। हम जो बता सकते हैं वो बता रहे हैं आपको, ये बात जहन नशीन करके जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने कहा दिन और रात के फरिश्ते आते जाते रहते हैं, दिन और रात के फरिश्ते आते जाते रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनसे पूछता है कौन से वक्त में आते जाते रहते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा एक असर में जाता है तो फिर दूसरा फजर में, असर फजर, असर फजर, जहन में रखो ये दोनों नमाजों को। असर में जाते हैं, फजर में जाते हैं, क्या वक्त पे जाते हैं, क्या न वक्त कहा, गुरूब नहीं कहा, तुलू नहीं कहा, सहर नहीं कहा, कहा सुबह फजर में, फिर शाम को कब, असर के बाद जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जब ये फरिश्ते अल्लाह के पास जाते हैं, पूछता है अल्लाह, हालांकि अल्लाह बखूबी जानता है, पूछता है बताओ बंदो कहां से आ रहे हो, कहां से आ रहे हो। फरिश्ते कहते अल्लाह अल्लाह, जिस वक्त हम तेरे बंदे के पास पहुंचे थे फजर के वक्त में तेरा बंदा नमाज की हालत में था, अब असर में वापस आए हैं तेरा बंदा नमाज की हालत में था। अल्लाह अकबर। नमाज में होंगे तो लिखे जाएंगे ना मेरे भाई, नमाज में होंगे तो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। शैतान पेशाब करते कान में आके, कोई फर्क नहीं पड़ता, उठने के लिए तैयार नहीं। आओ एक अहम चीज आपके सामने रखने लगा हूं। हजरत सगर अल-गामिदी रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है। अगर आप या हम में से कोई ये बात से परेशान है कि उसके कारोबार में बरकत नहीं, उसकी जिंदगी में बरकत नहीं, उसकी तिजारत में बरकत नहीं, उसके बिजनेस में बरकत नहीं हो रही, उसका कारोबार नहीं चल रहा, उसकी पढ़ाई में बरकत नहीं, कितना पढ़ो याद नहीं हो रहा, घर में खैर बरकत खत्म हो गई, जो परेशान है बरकत को लेकर, जो चाहता है उसके कारोबार में बरकत हो जाए, जो चाहता है उसकी खुशियों में बरकत हो जाए, जो चाहता है कि उसके घरों में बरकत हो जाए, आओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हदीस के अंदर ये बरकत का एक बेहतरीन फॉर्मूला, एक
بہترین نسخہ بتاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, نبی کریم نے دعا کی, اپنی زبان نبوت سے دعا کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی؟ اللہم بارک لامتی, اللہم بارک لامتی فی بکورہا. اے اللہ تو برکت دے دے میرے امت کے اول وقتوں میں, صبح کے وقتوں میں. تمہارا بزنس نہیں چل رہا, تم فجر کے بعد اپنے بزنس کو شروع کر دو. تمہاری تجارت میں لاس ہو رہا, تم فجر کے بعد اپنی تجارت کو شروع کر دو. اپنے کام کاج کو, اپنے ورک شاپ کو, اپنے اسکول کو, اپنے انسٹیٹیوٹ کو, اپنے کام کاج اور چیزوں کو تم فجر کے بعد شروع کر دو. اللہ کے نبی کی دعا تمہارے ساتھ ہوگی, اللہ خوب برکت عطا کرے گا. الٹا سسٹم ہے ہمارے پاس, راتوں میں جگتے دن کو سو جاتے. راتوں میں بہت جگتے, دن کو سو جاتے. کسی نے ایک شیخ سے سوال کیا, شیخ برکت کی مثال دے کے سمجھاؤ, برکت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھو برکت کی مثال میں تم کیا کرو, کتے اور بکری کو لے لو, ایک ڈاگ اور ایک گوٹ. دیکھو کتے زیادہ ہے یا بکریاں زیادہ ہے؟ کہا شیخ بکریاں زیادہ ہے. اچھا لوگ کتا کھاتے ہیں کہ بکری کھاتے ہیں؟ بکری کھاتے ہیں. کھانے والی چیز ختم ہو جانی چاہیے, نہیں کھانے والی چیز بہت ہونی چاہیے. لیکن تعداد میں کتے کم ہی نظر آتے ہیں کیونکہ حرام ہے. حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے اور کس میں, حرام میں اللہ نے برکت نہیں رکھی. اور ایک مثال دے کر کہا دیکھو تم یہ حلال حرام کے اندر یہ بھی ذہن نشین کر لو, کتوں کی صفت راتوں میں جاگنا ہوتا ہے, برکت نہیں ہوتی. بکری کی صفت مغرب ہوتے ہی سو جاتی ہے, صبح ہوتے ہی اٹھ جاتی ہے. اللہ نے برکت رکھی ہے. اگر تمہاری زندگی میں برکت نہیں, راتوں کا جگنا چھوڑو. سب سے پہلے راتوں کا جگنا چھوڑو, یہ شب بیداری چھوڑو, یہ راتوں کی دعوتیں چھوڑو, یہ راتوں کے مسائل چھوڑو. جاگنے کا ارادہ ہے نا رات کو کہ عشاء کے بعد سو جاؤ, رات کے تیسرے پہر جاگو. پھر اس کے بعد یہ جاگنا برکت کا جاگنا ہے. پھر ہمارے واسطے یہ نہیں ہوتا مسلمان سے رات تمام جگتا این فجر میں سو جاتا آ کے. کہاں سے برکت آتی صاحب؟ پھر کیا نیمبو ناریلا تغروں پلیتوں پہ اس کا بھروسہ, نیمبو لگا لیا تو برکت آ جاتی, تغرے لگا لیا تو برکت آ جاتی, تعویذ پہن لیا تو برکت آ جاتی, فلاں نے مور کا کٹا مان لیا تو برکت آ جاتی, فلاں نے درگاہ. کیا جب تماشا ہے. صبح کے وقتوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے. اللہ کے نبی کی دعا باضابطہ. میرے بھائیوں, میرے نوجوان ساتھیوں, اس کو عام مت لو. تم نوکری ڈھونڈ رہی, نوکری نہیں لگ رہی تمہاری, نوکری کی تلاش میں ہے, تم صبح اٹھ کر نوکری تلاش کرو, دیکھو کیسا برکت دیتا اللہ. تمہیں کام کاج کی تلاش ہے, تم صبح اٹھ کر تلاش کرو. صبح کے وقتوں میں اپنے مسائل کو تم رکھو اللہ کے سامنے, پھر دیکھو یہ برکت کا باعث ہے. میرے بھائیوں, نماز کے متعلق باتیں بہت ہیں کہنے کے لیے, لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ 2 بج چکے ہیں. اسی لیے چند ایک باتیں, چند ایک نکتے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا, جو میں خاص طور پہ لکھ کے یہاں پر لایا تھا, جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کون نہیں جانتا؟ ہاں, مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آخری وقتوں میں آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی, مدھم دکھنے لگا. تو ایک اسپیشلسٹ آیا, ایک ڈاکٹر طبیب حکیم آ کر کہنے لگا شیخ میں علاج کر دوں گا آپ کا, آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی, لیکن اس کے لیے ایک معاملہ آپ کو کرنا پڑے گا کہ آپ چند دنوں کے لیے سجدہ کرنا چھوڑ دیں, چند دنوں کے لیے نماز پڑھنا چھوڑ دیں. آپ کی آنکھیں, کیونکہ آنکھوں پر وزن پڑے گا تو یہ علاج میں خلل ہوگا. آپ جو ہے کام کریے, کچھ دن کے لیے سجدہ کرنا چھوڑ دیں تاکہ آپ کی آنکھیں اچھی ہو جائے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے میرے بھائی سنو, ایسی آنکھوں کی روشنی مجھے نہیں چاہیے, ایسے آنکھوں کا نقصان بہت کم ہے کہ انسان نمازوں کے ساتھ نقصان اٹھانے والا ہو جائے. کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ نمازوں کو چھوڑ کر, جان بوجھ کر نمازوں کو چھوڑ کر کل قیامت کے دن آئے گا تو اللہ ایسے شخص پر غضبناک اور غصے میں ہوگا. اللہ اکبر. ہے غصہ تاب لانے کی طاقت کسی کے پاس ہے کوئی جو غصے کی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے؟ ہاں, اللہ کا غصہ کیا ہے, پڑھو قیامت کی حالت کیا ہوں گے. میرے بھائیوں, یہ اہم مسئلہ ہے. اور ایک جمعے کے خطبے سے میں آپ کو ایک اور پیغام دینا چاہتا ہوں کہ معاشرے کے اندر, فتنوں کے اندر نت نئے ایسے ایسے فتنے جنم لے چکے ہیں کہ آج امت مسلمہ بے راہ روی کا شکار ہے.
तीन बुनियादी फितरों की तरफ आपकी निशानदही करने की कोशिश करूंगा। एक बुनियादी फितना हमारी बहनों के मुताल्लिक है कि आज गैरों के साथ हमारी बहनों के रिश्ते का रोना हम रो तो रहे हैं, लेकिन इसका हल किसी के पास नहीं है। सब मुंतशिर है, सब भाग रहे हैं, क्या किया जाए? कोई है इनके वालिदैन को कोस रहा है, कोई है इनकी तरबियत पर उंगली उठा रहा है, कोई है ये कह रहा है इनको तरबियत सही नहीं हुई, क्या न जाने क्या क्या। लेकिन उन बहनों को पकड़ के समझाने का किसी के पास वक्त नहीं है। कोई हमारा काउंसलिंग सेंटर ऐसा मुस्तकिल तौर पर नहीं कि जहां पर ऐसी बहनों की जांच की जाए, इनको पकड़ के लाया जाए। क्योंकि मेरे भाई, मैं ये जानता हूं कि जब किसी के दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होता है ना, मुख्तसर छोटा ईमान, चाहे वो बंदा कितना ही गुनहगार क्यों ना हो, चाहे वो बंदा कितना ही खताकार क्यों ना हो, चाहे जितना ही जुआ खेलने वाला, शराब पीने वाला, शराबी कबाबी क्यों ना हो, अगर आप उससे डायरेक्ट कहेंगे कि तुम मुसलमान है ना, इस्लाम को छोड़ के ये मजहब में आ जाओ, वो राई के दाने के बराबर गुनाहगार मुसलमान भी ये नहीं चाहेगा कि वो अपने दीन को छोड़ दे, हरगिज नहीं चाहेगा कि वो अपने ईमान को छोड़ दे। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि हमारी अपने मुसलमानों की बहनें अपने इस्लाम को छोड़ने पर आमादा है। कहीं हमारे तल्ख रवैये तो नहीं? क्या बेटी का पैदा होना मनहूस तो नहीं समझते? क्या बेटी की पैदाइश पर हम गमगीन तो नहीं होते? क्या जब वो बड़ी होती है कि उसके ताने मार मार कर कि इसके जहेज का इंतजाम करना है, इसके जहेज का इंतजाम करना है, क्या बार बार ताने तो नहीं मारे जाते? क्या बार बार हमारे रवैयों से हमारी बहन हमसे मुतनफ्फर होकर वो किसी की छोटी सी चाहत के वास्ते, वो दुनिया की छोटी चाहत के वास्ते, इनसे हमारी बहन इस्लाम को छोड़ने पर आमादा है? आओ वो बहनों तक हमारा ये पैगाम पहुंचाओ, ये पैगाम हमारा उन बहनों तक पहुंचाओ। मेरी बहनों, जो छोटी सी दुनिया की चाहत के वास्ते, दुनिया के छोटे छोटे जो नेमतों के वास्ते, छोटी छोटी आसानियों के वास्ते, कि तुम्हें एक अच्छा शौहर टेक केयर करने वाला मिल जाए, तुम्हारा खर्च उठाने वाला मिल जाए, तुमको देने वाला मिल जाए, मेरी बहनों, अगर तुम ये छोटी छोटी चाहतों के पीछे इस्लाम को छोड़ दोगी, हो सकता है तुम्हारी दुनिया के अंदर वो तुम्हारा शौहर तुम्हारी पूरी ख्वाहिशें पूरी कर देगा, लेकिन ये इस्लाम को छोड़कर कल क़यामत के दिन तुम जहन्नम से नहीं बच पाओगी मेरी बहन, तुम जन्नत में नहीं जा सकोगी मेरी बहन। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते मेरी बहनों, इस तरफ तवज्जो दो कि ये शैतान और शैतानी सिफत लोग तुम्हारे ईमान पर डाका डालने के नीयत से तुमसे जो है ना अच्छे ताल्लुकात कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनकी जो है, ये जो उनकी करम फरमाइयां है, ये उनके अच्छे सलूक है। असल में वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते, असल में वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते, वो अल्लाह से नफरत करते हैं, वो रसूलुल्लाह से नफरत करते हैं, वो कुरान से नफरत करते हैं, वो इस्लाम से नफरत करते हैं। वो इन लोगों से मुसलमानों की नफरत का बदला तुम्हारी इज्जतों के साथ निकालना चाहते हैं। तुम्हारा ईमान निकल जाएगा मेरी बहनों, कल क़यामत के दिन तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। आओ, हम तुम्हारे भाई होने के नाते, हम तुम्हारे भाई, मुआशरे में भाइयों को यह ऐलान करना चाहिए। मुआशरे में नौजवानों को, तुम सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो, तुम सोशल मीडिया के अंदर अपना एक क्लिप बनाकर डालो, तुम अपनी तरफ से यह ऐलान करो, आओ मैं शादी करना चाहता हूं, जब वक्त आएगा तो कर लूंगा, लेकिन मैं बगैर जहेज के, बगैर झोड़े घोड़े के, बगैर 1 रुपया का खर्च बच्ची पर डाले के मैं शादी करने तैयार हूं। मेरी बहनों, गैरों के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमारे जियाले अभी जिंदा है, हमारे नौजवान है, ईमान वाले हैं, तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे। और मैं ये बात बताता हूं, और दावा भी है मेरा ये बात का, कि एक मुसलमान से बेहतर शौहर कोई बन ही नहीं सकता। हाँ, कोई नहीं बन सकता। एक मुसलमान जितना बेहतर शौहर बन सकता है बीवी का, कायनात के अंदर कोई नहीं बन सकता। नबी करीम बेहतरीन शौहर थे, सहाबा बेहतरीन शौहर बने थे। हाँ, इनके बाद हम उनके रूहानी बेटे हैं, हम भी इंशाअल्लाह बेहतरीन शौहर बनने की कोशिश करेंगे। तुम गैरों के पास न जाओ, ये ईमान का सौदा ना करो, ये अच्छी बात नहीं है। इस सिलसिले में कदम उठाने की जरूरत है। हाँ, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? 18 साल के हो गए, मर्जी मर्जी। रोक सकते आप, कानूनी तौर पर रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते भाई, मर्जी हमारी। हम कौन सा धर्म तो भी अपना लेते, हम किससे तो भी शादी कर लेते, हम क्या भी, तुम कौन? कानून इजाजत दे रहा उनको, हम नहीं। उससे बेहतर है कि उससे पहले, ये बाढ़ आने से पहले इसका इंतजाम किया जाए।
नौजवानों को उठना होगा इस सिलसिले में। नौजवानों को अपने खानदानी रस्म और रिवाज के खिलाफ जाकर कदम उठाना होगा। नौजवानों को उठकर खड़ा होना होगा। अगर नौजवान अगर उठकर खड़े नहीं होते, आज भी कई उलमा ने फतवे दिए हैं कि माशरे के अंदर कई एक लड़कियां मौजूद हों और लड़के भी हों और वो निकाह नहीं करते, अगर वो लड़कियां जिना की तरफ चली जाएं तो जिम्मेदार वो लड़के भी होंगे जिन्हें जो निकाह नहीं करें। हाँ, जरूरी है मेरे भाई, इस तरफ तवज्जो देना है, बहुत होशियारी के साथ इसको डील करने की कोशिश करना है। एक मसला ये है, एक और मसला क्या है? एक और मसला वो है मुसलमानों के अंदर आलिमों का भेष बनाकर, मुसलमानों का भेष बनाकर, पगड़ी शगड़ी बनकर, दाढ़ी टोपी लगाकर कई ऐसे लोग सोशल मीडिया पर उतर चुके हैं जो अंदर से असल में अहले सुन्नत में से नहीं है। मैं बात कर रहा हूं इंजीनियर मिर्जा की। लोगों ने हमसे कहा कि भाई इसके खिलाफ क्या भी बोलो। हम बोले भाई इसके नहीं बल्कि इस जैसे जितने हैं इन सबको मिलाकर हम सब लोगों को मिलाकर एक छोटा नुक्ता आपके सामने रख देते हैं कि ये मिर्जा हो या मिर्जा के जैसे और जो सहाबा पर जबान दराजी करने वाले हैं, हमारे असलाफ ने, हमारे उलमा ने, हमारे मुहद्दिसीन ने एक बुनियादी नुक्ता हमें सिखाया। हम भी मिर्जा और इसके जैसे तमाम लोगों के लिए यही नुक्ता रखते हैं कि क्या कहा हमारे असलाफ ने, कहा कि जो शख्स, अगर तुम किसी शख्स को देखो जो शख्स सहाबा पर जबान दराज करता है, सहाबा पर गंदी जबान इस्तेमाल करता है, सहाबा की इज्जत नहीं करता, तुम जान लो कि ये बेदीन है। बहुत आसान है मेरे भाई, इसके लंबे चौड़े सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं है। अब सहाबा पर जो उंगली उठाता है वो बेदीन है, असल में हमारे नस्लों के अंदर वो दीनदार नहीं हो सकता। ये एक मसला है मेरे भाई जो मैंने आपके सामने रखा। गर्ज के अब जो रमजान गया है इसके अंदर हम जो नेक अमाल करते थे ना, ये नेक अमाल को कंटिन्यू करने की कोशिश करें ताकि ये अल्लाह तबारक व तआला को अमल पसंद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आयशा सिद्दीक़ा से पूछा गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या था रोज़मर्रा की जिंदगी में। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना करने के अमल को पसंद करते थे। हाँ, पंचुअल रहते थे अमल के अंदर, थोड़ा करते थे लेकिन रोज करते थे। अल्लाह के नबी से पूछा गया या रसूल अल्लाह कौन सा अमल अल्लाह को ज्यादा पसंद है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो अमल जो रोज किया जाए अगर से कि थोड़ा ही क्यों ना हो। ठीक है भाई, एक रुकू पढ़ो रोजाना, ठीक है, 2 रकात नफिल पढ़ो, ज्यादा नहीं, 4 रकात नफिल पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो। नमाजों की पाबंदी रोज करो, सदका और खैरात रोज करो, पीर जुमेरात का रोजा रखने की कोशिश करो। अपने अमल में मुतवातिर अगर आप रहेंगे तो अल्लाह हमारे अमल से खुश होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ हक बातें कही गई है कहने वाले को सुनने वालों को अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन, रमज़ान के अंदर जो हमारा तकवा बढ़ गया था, अल्लाह पूरे 11 महीने इसी तरीके से तकवे को बढ़ा के रखने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हर लम्हा तुझसे डरने की तौफीक अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन, जो हमने रमज़ान में इबादतें की है अल्लाह तू तमाम इबादतों को हमारे कबूल फरमा ले, हमारे रोज़ों को, नमाज़ों को कबूल फरमा ले, हमारे सदका व खैरात को कबूल फरमा ले, हमारे क़ियामुल लैल को कबूल फरमा ले। अल्लाह रमज़ान के बाद भी खूब दिल जमी के साथ तेरी इबादत करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह मस्जिदों से हमारे दिल को लगा दे। इलाहुल आलमीन, जहाँ कहीं मुसलमान परेशान हाल है अल्लाह इन तमाम मुसलमानों की परेशानियों को तो दूर फरमा दे। अल्लाह जालिमों के इरादों को तो उन पर उलट दे। इलाहुल आलमीन, जहाँ कहीं हमारे भाई बीमारियों की वजह से परेशान हाल है, हमारी बहनें बीमारियों की वजह से परेशान हाल है, अल्लाह इन तमाम बीमारों को तो शिफा कामिला व आजिला अता फरमा दे। ऐ शिफा देने वाले अल्लाह, तमाम बीमारों को ऐसी शिफा अता फरमा दे कि इसके बाद फिर कोई बीमारी ना हो। अल्लाह तू जब तक हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख, जब हमारी मौत आए तो इस्लाम पर आए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।